سر میں کہہ رہا ہوں ذاکر نائک مدعا ہے نہیں، مدعا ذاکر نائک سے بہت بڑا ہے. اور طارق فتح، میرا سوال یہ ہے کہ ہم بار بار اس مدعے پہ پردہ ڈالنے کے لیے اسرائیل، عراق، افغانستان، سیریا، لیبیا، آئیسس، جیش، امریکہ، انگلینڈ، طارق فتح کا پاکستان سے بھاگ جانا، یہ ساری چیزیں لا کے کیا بچاتے ہیں اور کیا چھپاتے ہیں؟ دیکھیے روہت بھائی، یہ شہریار صاحب نے بالکل درست کہا کہ امریکہ کا ایک رول ہے ایک امپیریل پاور کے تحت. امریکہ سے پہلے آٹومن امپائر کا تھا، 600 سال تک ترکوں نے برباد کیا، عرب ملکوں کو لوٹا. ایران کے اوپر ان کا 200 سال حکومت رہی، ہم سب بھول جاتے ہیں. ترکی سے ہندوستان پہ 500 سال تک حملے ہوتے رہے، ہم بھول گئے. اب میں ریسنٹ تاریخ کی بات کرتا ہوں کہ اسلام اور تشدد اور وائلنس کا جوڑ کہاں ہے. 1946 میں جب ڈائریکٹ ایکشن ڈے محمد علی جناح نے ممبئی سے آرڈر کیا اور کلکتہ کی سڑکوں پہ سونے والے ہر ہندو کا قتل ہوا، 10 سے 12 ہزار لوگ مرے، وہ کس کے نام پہ قتل عام ہوا تھا؟ ہندوستان کے دونوں بازو کاٹے اسلام کے نام پہ. جب پاکستان بنا تو کیا ہماری تو عمر 66 سال ہے، ہمارے ماں باپ تو وہاں تھے، ہمارے دادا پردادا سب ہندوستان تھے. آپ نے اسلام کے نام سے ہندوستان کو نہیں کاٹا؟ کیا آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہمارے؟ صاحب فتح صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. شہریار صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام اور ٹیررزم کا ایک ڈائریکٹ لنک ہے جو پروفٹ محمد کے ڈیتھ کے دوسرے دن شروع ہوا. ہر خلیفہ تقریباً قتل کیا گیا، لوگوں کا تشدد ہوا، ہندوستان کی بربادی ہوئی، 80 ملین ہندو مرے 1000 سال کے اندر اسلامی فوجوں کے تحت. ہم کیوں یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے؟ اور جہاد کا جو کنسٹرکٹ ہے، آئیڈیالوجی ہے، ہم اس کو ڈیناؤنس کریں. کوئی مجھے ایک عالم دین ہندوستان کا بتائیے. میں آپ کو انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ کا بتا سکتا ہوں. گوزدور جو تھے، جو پریزیڈنٹ تھے، جن کی نابینا تھے آنکھوں سے، he denounced the doctrine of armed jihad. He said irrespective of everything. ایک تو انڈین بتائیے مجھے مولوی جو کہے کہ آج کے بعد armed jihad کی doctrine is out of context. We condemn it. ہمت نہیں ہے. یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہر ایکٹ کو ہم ڈیناؤنس کرتے ہیں. ارے بھائی، آپ کے ڈیناؤنس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرے دن پھر کہیں اور ہو جاتا ہے حملہ. ٹھیک، مولانا بولیے. سفیان نظامی بولیے. دیکھیے روہت جی طارق فتح صاحب کے ساتھ جب دقت یہ ہے کہ جب آتنکواد پر بات کی جاتی ہے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کی بات فوراً شروع کر دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ عراق کے اندر 1.5 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور بعد میں پرسوں یہ بات کہی گئی یو کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہ یہ فیصلہ غلط تھا. اس وقت ان کو یاد نہیں آتا ہے کہ اسرائیل فلسطین پر مسلسل بمباری کرتا ہے، حملے کرتا ہے. وہ وقت ان کو یاد نہیں آتا. وہ ساری باتیں یہ نہیں کریں گے، یہ کبھی اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے. سفیان نظامی، میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں بیچ میں. طارق صاحب وہ پورا کر لیں. طارق صاحب پورا کر لیں. سفیان نظامی، میرا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ آپ نے کیا کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہندوستان میں ہی آپ کا بھوشیہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کہیں اور باہر جا کے بسنا نہیں چاہتے ان ملکوں میں سے جن کے آپ نام لیتے ہیں بار بار. سر ہندوستان کا کیا لینا دینا ان سب سے کہ وہاں پہ